السلام علیکم، کیسے ہیں سارے لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک واقعہ جو ریئل واقعہ ہے، جو مطلب کوئی کہانی نہیں ہے، ایک دوست نے ذکر کیا تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ میرا ایک دوست ہے جس کا تعلق ہے گجرات سے، ہم لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کا ایک ریلیٹیو تھا جو فرانس میں کام کرتا تھا۔ فرانس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تقریباً 10 سال وہ فرانس میں رہا ہے۔ فرانس میں رہتے ہوئے اس نے اپنے جو لیگل قوائف تھے سارے جمع کروائے تھے، وہ ٹیکس پیئر تھا فرانس کا، اور اس نے ایک دو مرتبہ اپنی فیملی بھی ساتھ لے گیا، دو یا تین بچے ہیں اس کے۔ تو تقریباً 36 سال کی عمر میں اس کو کوئی بیماری ہوئی، کینسر ہوا یا ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہوا، جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے جو بیوی اور بچے تھے وہ پاکستان میں تھے۔ ایون وہ فرانس کا نیشنلٹی ہولڈر نہیں تھا، وہ پاکستان کی گرین پاسپورٹ پہ وہاں کام کرتا تھا۔ البتہ جتنا عرصہ اس نے وہاں پہ کام کیا، اس نے ٹیکسز ادا کیے، اس ملک کے قوانین کا احترام کیا ہے، وہ اپنی جو ریکارڈ تھا اس کا 100% صحیح ریکارڈ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اس کے کچھ رشتہ دار وہاں پہ فرانس میں موجود تھے، اور ان لوگوں نے وہاں پہ ایک کیس دائر کیا کہ اس کے پیچھے جو اس کے بچے ہیں جو ابھی کم عمر ہیں، تو ان کی جو منتھلی خرچہ ہے وہ انہوں نے اس کے لیے ایک کیس دائر کیا۔ فرانس گورنمنٹ نے جب وہ کیس گیا عدالت میں تو عدالت نے فیصلہ دیا اور فرانس گورنمنٹ کو لکھا کہ یہ شہری اپنے 10 سال سے یہاں پہ آباد تھا، پاکستانی شہری، اور یہاں پہ اس نے عرصہ 10 سال میں اتنا گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کیا ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ اس چیز کی پابند ہے کہ جب تک اس کے بچے جوان ہوتے اور اس قابل ہوتے کہ وہ اپنا کام وغیرہ کر سکے، اس کی بیوہ اور بچوں کو اس کے تعلیمی اخراجات اور ان کے منتھلی جو بھی خرچے ہیں وہ فرانس گورنمنٹ کے ذمے انہوں نے لگایا کہ وہ ادا کریں۔ تو فرانس گورنمنٹ نے 1000 یورو، جو اگر کیلکولیٹڈ کیا جائے درہم میں تو تقریباً 4000 درہم بنتے ہیں، اور اگر پاکستانی روپیز میں کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو فرانس گورنمنٹ نے اس کو ادا منتھلی بیسس پہ ایک وظیفے کے طور پہ لگا دیا۔ اب ہر منتھ مرحوم کی جو فیملی ہے ان کو پیسوں کی مد میں فرانس گورنمنٹ 3 لاکھ روپیہ پاکستانی ادا کر رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ٹیکسز ادا کر رہے ہیں، بلکہ ریسنٹلی ابھی جو پٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس کے اوپر جتنے بھی کرائسز آ رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، جو پٹرول ہم جو مہنگا ادا کر رہے ہیں جتنا اس کی ایکچوئل پرائس بنتی نہیں ہے، جو ہم پے کر رہے ہیں، اور ٹیکسز کی مدد میں ہم لوگ IMF کی قسطیں ادا کرنے کے لیے اور پتہ نہیں کون کون سے قرضہ ادا کرنے کے لیے ہمارے اوپر ناجائز قسم کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ تو ٹیکسز تو بنتے ہیں، ٹیکسز ہر گورنمنٹ لیتی ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں وہ لوگ ٹیکس لیتے ہیں، لیکن ان کا ٹیکس ریٹرن بھی ہوتا ہے، وہ اپنے شہریوں کو ہر طرح کی سہولتیں دیتے ہیں۔ تو اگر فرانس گورنمنٹ اپنے ایک سٹیزن کو، شہری کو نہیں، جو وہاں پہ رہائش پذیر ہے اور ایک ورک پرمٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کو اتنا زیادہ ٹیکسز کا ریٹرن دے رہی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے حکمران کن لوگوں کو چنا ہوا ہے؟ ہمارے حکمران کیا اس اہل ہیں کہ وہ ہمارے اوپر حکمرانی کر سکیں، یا پھر ہم ساری زندگی پارٹیوں کے نام پہ اور ایک دوسرے کی مخالفت میں ان لوگوں کے نعرے مارتے رہیں گے اور بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملنا؟ سوچئے، اس کے اوپر سوچئے اور اپنے حقوق پہچانیے، اور دیکھیے کہ دنیا اپنے شہریوں کو، اپنے لوگوں کو اور وہاں پہ آباد لوگوں کو کس طرح اکوموڈیٹ کر رہی ہے، اور ہمارے ہاں ہم لوگوں کو کیا جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یا ہمارے اوپر بھی انسانوں کی طرح جس طرح دنیا میں انویسٹ کیا جاتا ہے ہمارے اوپر بھی کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔